بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے جس میں ہم قرآن شریف کی کسی ایک سورت کا انتخاب کرتے ہیں اور اس کے معنی کو دیکھتے ہیں اور مختصراً ترین اس کے مفہوم پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میرا کوئی پروگرام 10 منٹ سے زیادہ لمبا نہ ہو، اس لیے میں صرف اردو میں ہی ترجمہ پڑھتا ہوں، اردو میں ہی تفسیر دیکھتا ہوں اور عربی متن نہیں پڑھتا۔ آج ہم نے جس سورت کا انتخاب کیا ہے وہ سورہ تحریم ہے۔ یہ مدنی ہے، یہ 12 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ یہ میری پہلی مدنی سورت ہے جس کی میں مفہوم پہ روشنی ڈالوں گا آج۔ اور یہ سورت بہت 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 اہم سورت ہے اور اس میں میری کوشش رہی ہوگی کہ 10 منٹ سے میں اس کو چھوٹا کر لوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آج ٹائم زیادہ لگے۔ تو ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا آپ اس کو حرام کیوں کرتے ہیں؟ آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں، اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے۔ اللہ بڑا کارساز ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے، نہایت حکمت والا ہے۔ جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے ایک راز کی بات کہی، پھر جب اس بیوی نے وہ بات بتا دی تو اللہ نے وہ نبی پر ظاہر کر دی۔ اللہ نے جو کچھ بات تو بتا دی اور کچھ ٹال دی۔ نبی نے کچھ بات تو بتا دی، کچھ ٹال دی۔ جب نبی نے اس عورت کو خبر کر دیا تو کہنے لگی کہ آپ کو کس نے بتایا؟ تو آپ نے فرمایا مجھے اس نے بتایا جو بڑا جاننے والا، بڑا خبر رکھنے والا ہے۔ ان 2 آیتوں کی میں ابھی یہیں پر ایک ہلکی سی تشریح بیان کر دوں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے ہاں ایک بار شہد نوش فرما رہے تھے تو بعض دوسرے ازواج نے کہا آپ سے ایک خاص جڑی بوٹی کی بو آ رہی ہے۔ یہ سن کر آپ نے یہ فرما دیا کہ میں آئندہ شہد نوش نہیں کروں گا۔ اس قسم سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ وہی شہد والا قصہ بیان کرنے سے آپ نے بعض ازواج کو منع فرمایا، مگر انہوں نے دوسری ازواج سے ذکر کر دیا۔ اسی کا ذکر ان آیاتوں میں آیا ہے۔ اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرو تو یہی بہتر ہے، یقیناً تمہارے دل کج ہو گئے ہیں۔ اگر تم اس کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی تو یقیناً ان کا کارساز اللہ اور جبریل علیہ السلام اور نیک مسلمان ہیں، ان کے علاوہ فرشتے بھی مددگار ہیں۔ اگر تم سب کو طلاق دے دیں اگر وہ تم سب کو طلاق دے دیں تو بہت جلد ان کا رب تمہارے بدلے میں ان کو تم سے بہتر بیویاں دے دے گا جو مسلمان، ایمان والیاں، فرمانبردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزے رکھنے والیاں، بیوہ اور کنواریاں۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان پتھر ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس بات کی تاکید کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچائیں جس کا ایندھن انسان اور ایندھن پتھر ہے، جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم دیا جاتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں۔ اے کافرو، آج بہانے نہیں بناؤ، تمہیں اس کی سزا مل رہی ہے جو تم کرتے تھے۔ اے ایمان والو، اللہ کے سامنے خالص توبہ کرو، شاید تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے، تمہیں ایسے باغوں میں داخل کر دے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اس دن اللہ نبی کو اور اس کے ساتھ ایمان والوں کو رسوا نہیں کرے گا، ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا۔ اس اسپیسیفک آیت جو ہے کہ ان کا نور ان کے سامنے اور دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا، اس کی تفسیر امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں اور کتاب القلب میں اس طرح کی ہے کہ جو نور ہے وہ معرفت اللہ تعالیٰ ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں یہاں نہیں جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا نور ان کے سامنے اور دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہمارے نور کو پورا کر دے، ہماری مغفرت فرما دے، یقیناً تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اے نبی، کفار اور منافقین سے جہاد کیجیے، ان پر سختی کیجیے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی بری جگہ ہے۔
اللہ کافروں کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال بیان فرماتا ہے۔ وہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کی نکاح میں تھیں، پھر ان دونوں نے ان سے خیانت کی تو دونوں اللہ کے مقابلے میں ان عورتوں کی ذرا کام نہ آئے، اور حکم ہوا دوزخ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی داخل ہو جاؤ۔ اللہ مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال پیش فرماتے ہیں جب اس نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے بچا، مجھے ظالموں سے نجات دے۔ اور عمران کی بیٹی مریم کی جس نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا، اور عمران کی بیٹی مریم کی جس نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا، پھر ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اسی کتابوں کو سچا جانا، وہ فرما برداروں میں سے تھی۔ یہ میں نے سورہ تحریم کا اردو ترجمہ پڑھا۔ اب ہم جلدی میں، اس لیے کہ آیت بہت لمبی ہے، اس کے بہت مفہوم ہے، ہم اس کا دیکھتے ہیں کہ معنی کیا ہے اور اس کا تشریح کیا ہے۔ اس کا جو نام ہے وہ آیت کے الفاظ کی پہلی آیت پہ رکھا ہے۔ یہ بھی اس کے مضامین کو عنوان نہیں ہے، بلکہ اس نام سے مراد یہ ہے، یہ وہ سورہ ہے جس میں سورہ تحریم کا ذکر پیش آیا ہے۔ موضوع یہ ایک بہت ہی جامع صورت ہے جس میں رسول اللہ کی ازواج مطہرات کے متعلق بعض واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چند مہمات مسائل پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ کہ حلال اور حرام اور جائز و ناجائز کی حدود مقرر کرنے کے اختیارات قطعی طور پر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ عام انسان تو درکنار خود اللہ تعالیٰ کے نبی کو بھی کوئی حصہ نہیں ملا۔ نبی بحیثیت نبی اگر کسی چیز کو حرام یا حلال قرار دے سکتا ہے تو اسی صورت میں دے سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا اشارہ ہو، قطع نظر اس سے کہ وہ اشارہ قرآن مجید میں نازل ہو یا نہ ہو، یا خفی وحی کے ذریعے نازل ہوا ہو۔ لیکن بطور خدا اللہ تعالیٰ کی مباح کی ہوئی کسی چیز کو حرام کر لینا کا مجاز نبی بھی نہیں ہے، کجا کوئی اور شخص کیا ہو سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ انسانی معاشرے میں نبی کا مقام انتہائی نازک مقام ہے۔ ایک معمولی بات بھی جو کسی انسان کی زندگی میں پیش آئے تو چندہ اہمیت نہیں رکھتی، لیکن نبی کی زندگی میں اگر پیش آتی ہے تو قانون کی حیثیت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام کی زندگی پر ایک کڑی نظر رکھی ہوئی تھی۔ ان کا کوئی ادنیٰ مقام بھی منشاء اللہ کی ہٹا ہوا نہ تھا۔ اگر کوئی فعل بھی اگر نبی سے صادر ہوتا تھا تو اس کو فوراً اصلاح کر دی جاتی تھی تاکہ اسلامی قانون اور اس کے اصول اپنی مکمل صحیح صورت میں نہ صرف خدا کی کتاب بل نبی کے اسوہ حسنہ کی صورت میں خدا کے بندوں تک پہنچ جائیں۔ ان میں ذرہ برابر بھی کوئی چیز ایسی شامل نہ ہو جو منشاء الہی کے خلاف ہو۔ دوسری بات جو ان سب صورت سے نکلتی ہے وہ یہ کہ ذرا سی بات پر جب نبی کو ٹوک دیا گیا، نہ صرف اس کی اصلاح کی گئی بلکہ اسے آن ریکارڈ بھی لایا گیا، تو ایک قطعی طور پر ہمارے دل میں اطمینان پیدا ہو جاتا ہے کہ حضور کی حیات طیبہ میں جو اعمال اور افعال اور جو احکام اور ہدایت ہمیں ملے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گرفت یا اصلاح ریکارڈ موجود نہیں ہے، تو وہ سراسر حق کے اوپر ہیں، اللہ کی مرضی سے پوری مطابقت رکھتے ہیں، ہمارے پورے اعتماد کے ساتھ اسے ہدایت اور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ چوتھی بات جو اس کلام میں ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جس رسول مقدس کی عزت و حرمت کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بندوں کے حق میں لازماً ایمان قرار دے دیا ہے، اس کے متعلق اس سورہ میں بیان کیا گیا ہے کہ اس نے اپنی بیویوں سے خوش کرنے کے لیے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حلال چیزوں کو ایک چیز اپنے اوپر حرام کر لی۔ جن ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ خود تمام اہل ایمان کی ماں قرار دے چکا ہے، جس کے احترام کا اس نے خود اس مسلمان کو حکم دیا ہے، انہی کو اس نے بعض غلطیوں پر صورت میں شدت کے ساتھ تنبیہ فرمائی ہے۔ یہ نبی پر یہ گرفت اور ازواج مطہرات کو تنبیہ بھی خفیہ طور پر نہیں دی گئی بلکہ اس کتاب میں درج ہو گئی ہے جو تمام امت کو ہمیشہ کا ہمیشہ تلاوت کرنی ہے۔ ظاہر ہے کتاب اللہ میں اس کا ذکر کا منشا یہ تھا کہ یہ نہ ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول اور امت مومنین کو اہل ایمان کی نگاہوں سے گرا دینا چاہتے تھے، اور یہ بھی ظاہر ہے قرآن مجید کی صورت پڑھ کر کسی مسلمان کے دل میں ان کا احترام اٹھ نہ جائے۔ اب قرآن کا ذکر لانے کا مسئلہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
اہل ایمان کو اپنے بزرگوں کی احترام کی صحیح حدود سے آشنا کرنا چاہتا ہے۔ نبی نبی ہے، خدا نہیں ہے۔ نبی نبی ہے، خدا نہیں ہے۔ اگر اس سے کوئی لغزش ہو تو نبی کا احترام اس بنا پر نہیں ہے کہ اس نے لغزش کا صدور ہوا ہے یا ناممکن ہے، بلکہ اس بنا پر ہے کہ وہ مرضی الہی کا مکمل نمائندہ ہے۔ اس کی ادنا سی لغزش بھی اللہ تعالیٰ نے اصلاح کیے بغیر نہیں چھوڑا، جس سے ہمیں یہ اطمینان نصیب ہو جاتا ہے کہ نبی کا چھوڑا ہوا اسوہ حسنہ اللہ کی مرضی کی پوری نمائندگی کر رہا ہے۔ اس طرح صحابہ کرام ہوں یا ازواج مطہرات ہوں، یہ سب انسان ہیں، فرشتہ یا فوق البشر نہیں ہے۔ یہ سارے صحابہ کرام یا ازواج مطہرات یہ سب انسان ہیں، فرشتہ یا فوق البشر نہیں تھے۔ ان سے غلطیوں کا صدور ہو سکتا تھا۔ ان کو جو مرتبہ بھی حاصل ہوا وہ اس وجہ سے حاصل ہوا کہ اللہ کی رہنمائی اور اللہ کے رسول کی تربیت نے ان کو انسانیت کا بہترین نمونہ بنا دیا تھا۔ ان کو جو کچھ بھی احترام ہے اس بنا پر ہے، نہ کہ اس مفروضے پہ کہ وہ کچھ ایسی ہستیاں تھیں جو غلطیوں سے بالکل مبرہ تھیں۔ اسی وجہ سے نبی کے عہد مبارک میں صحابہ ازواج مطہرہ سے بشریت کی بنا پر جب بھی کوئی غلطی کا صدور ہوا اس پر ٹوکا گیا۔ اس کے بعض غلطیوں کی اصلاح حضور نے کی، جس کا ذکر احادیث شریف میں بکثرت مقام پر ملتا ہے۔ بعض غلطیوں کا ذکر قرآن مجید میں آ کر اللہ تعالیٰ نے خود ان کی اصلاح کی، تاکہ مسلمان کبھی بزرگوں کے احترام کا کوئی ایسا مبالغہ اندیز تصور نے کام کر سکیں جو انسانیت کے مقام سے اٹھا کر دیووں اور دیوتاؤں کے مقام پر پہنچا دیں۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ آنکھوں کھول کر کریں تو پے در پہ آپ کو ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ اور یہ جو مثالیں ہیں جو قرآن میں موجود ہیں، اسی قرآن میں جس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اور ازواج مطہرات کے فضل و شرف کو خود بیان فرمایا ہے، انہیں رضی اللہ عنہم یا رضوان عنہ کا پروانہ خوشنودی عطا فرمایا ہے۔ بزرگوں کے احترام کا یہی مبنی برتدار تعلیم تھی جس نے مسلمانوں کی انسان پرستی کے اس حاویے میں گرنے سے بچایا جس میں یہود و نصارہ گر گئے۔ اسی کا نتیجہ یہ حدیث، تفسیر، تاریخ کے موضوعات جن پہ اکابر اہل سنت نے کتابیں مرتب کی ہیں، ان میں جہاں صحابہ کرام اور ازواج مطہرات اور دوسرے بزرگوں کی فضائل و کمالات بیان کیے گئے ہیں، ان کی کمزوریوں اور لغزشوں اور غلطیوں کے واقعات بیان کرنے میں بھی تعامل نہیں کیا گیا۔ حالانکہ آج کے مدیان احترام کے بنسبت وہ ان بزرگوں کے زیادہ قدر شناس تھے، ان سے زیادہ حدود و احترام کرتے تھے۔ پانچویں بات جو اس صورت میں کھول کے بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے، اللہ کا دین بالکل بے لاگ ہے۔ اس میں ہر شخص کے لیے صرف وہی کچھ ہے جس کا وہ اپنا ایمان اور اعمال کے لحاظ سے مستحق ہو۔ کسی وجہ سے بڑی ہستی کے ساتھ نسبت بھی اس کے لیے قطعاً نافع نہیں ہے۔ کسی بری صحبت کے ہستی کے ساتھ بھی اس کی نسبت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس معاملے پہ خاص طور پر ازواج مطہرات کے سامنے تین قسم کی عورتوں کو بطور مثال پیش کیا گیا ہے۔ ایک مثال حضرت نوح علیہ السلام کی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں ہیں، جو اگر ایمان لاتی اپنے جلیل القدر شوہروں کے ساتھ دیتی تو ان کا مقام امت مسلمہ میں وہی ہوتا جو نبی کے ازواج مطہرات کا ہے، لیکن چنانچہ انہوں نے اس کی برعکس رویہ اختیار کیا۔ اس لیے انبیاء کی بیویاں ہونے کے باوجود ان کا جو کچھ بھی کام کیا وہ جہنم کے مستحق ہوئیں۔ دوسری مثال فرعون کی بیوی کا ہے، جو اگرچہ ایک بدترین دشمن خدا کی بیوی تھی، لیکن چونکہ وہ ایمان لے آئیں، انہوں نے قوم فرعون کے عمل سے اپنا عمل کا راستہ الگ کر دیا۔ اسی لیے فرعون جیسے کافر اور کافرین کی بیوی ہونے کے باوجود ان کے لیے کسی قسم کا نقصان کا موجب نہ بنا، اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کا مستحق بنا دیا۔ اور تیسری مثال حضرت مریم علیہ السلام کی ہے، جنہوں نے یہ مرتبہ عظیم اس لیے ملا کہ اللہ نے جس شدید آزمائش میں ان کو ڈالا اور اس کے لیے انہوں نے سر آزمائش کے اگینسٹ سر تسلیم خم کیا۔ حضرت مریم کے سوا دنیا میں کوئی شریف اور نیک لڑکی کو کبھی ایسے سخت آزمائش میں ڈالا گیا تو کنوارے پن کی حالت میں اللہ کے حکم سے ان کے موضع کے طور پر حاملہ کر دیا گیا۔ اسے بتا دیا گیا کہ آپ کا رب ان سے کیا خدمت لینا چاہتا ہے۔ جو حضرت مریم نے اس پر کوئی واویلا نہیں کیا، بلکہ سچی مومنہ کی حیثیت سے وہ سب کچھ برداشت کرنا قبول فرمایا جو اللہ کی مرضی تھی۔
اور اللہ نے تب اللہ تعالیٰ نے ان کو سید النساء فی الجنہ یہ حدیث سورہ مسند احمد میں آئی ہے، اس کے مطلب اعلیٰ مرتبہ سرفراز کیا۔ یہ صورت بہت بہت ڈائمنشن کے ساتھ اپنا مفہوم بیان کرتی ہے۔ میں نے کوشش کی اس کو جلدی میں کہ منیمم پوائنٹس کو کور کر سکوں۔ اگر کسی شخص کو اس کو اور ڈسکس کرنا ہے تو مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیرن، خدا حافظ۔